اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین و ناظرین کرام، بزرگوں، دوستو، عزیز نوجوان ساتھیوں، سٹی چشتیاں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، آج کے اس پروگرام کے میزبان ہیں، اہتمام فرمانے والے ہیں۔ تمام پروگراموں کا مقصد ایک ہی ہے جو آپ نے خطبہ علماء سے سنا، شان مصطفیٰ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ظاہر کر کے بیان کیا جائے۔ بلکہ میں ساری گفتگو کا نچوڑ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کریم جل شانہ نے ساری کائنات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، حضور کی تابعداری کے لیے، حضور کی محبت کے لیے بنایا ہے، اور مصطفیٰ کریم آقا کو اپنی ذات کی معرفت کے لیے بنایا۔ یعنی ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو جائیں، اور حضور کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کریں کہ رب کی شان کیا ہے، رب کا مقام کیا ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ پوری کائنات کا اور تمام انبیاء کرام کے تشریف لانے کا اور یہ جتنی دنیا بنائی ہے، سب کا جو مقصد ہے وہ یہ دو لفظوں میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا خطاب فرمایا تھا انبیاء کرام علیہم الرضوان سے، وہ کیا تھا عالم ارواح میں۔ اس خطاب میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو بیان کیا تھا، اور یہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ نمائندے ہیں اللہ کے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی گورنر ہوتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی آئی جی ہوتا ہے، کوئی کمشنر ہوتا ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، کوئی اے سی ہوتا ہے، یہ حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، یہ حکومت کے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے اپنی اس کائنات کو جو تخلیق فرمایا ہے تو اپنے نمائندے 1,24,000 انبیاء کرام کو منتخب فرمایا۔ اب باقاعدہ جیسے گورنمنٹ اپنا نمائندوں کے اجلاس بلاتی ہے، پھر اس میں ان کے ذمے کام لگاتی ہے، رب تعالیٰ نے باقاعدہ اجلاس بلایا جس کو جلسہ کہا جا سکتا ہے، محفل کہا جا سکتا ہے، اور اس میں 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے، جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ان سب کو بلا کر اللہ نے ان کے ذمے کچھ کام لگایا جو قرآن میں موجود ہے۔ 3 پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کچھ حکم دیا کہ اس پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ اس حکم کے ہم تک یہ پیغام بھی بھیج دیا کہ اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو سزا کے مستحق ٹھہرو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گل سمجھ آندی پئی؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔
علماء دا محفل کرن دا کٹھیاں ہون دا کچھ سنان دا مقصد یہ ہے کہ اللہ جڑی گل کیتی ہے او قوم نو دسی جائے اور سمجھائی جائے. یہ مولویاں دا کم ہے, علماء کی یہ ذمہ داری ہے. رب کی بات کو, رب کے احکامات کو اللہ کی مخلوق تک نہ صرف پہنچانا بلکہ ان کو سمجھانا, یہ علماء کی ذمہ داری. وہ الحمدللہ جس کی جتنی رینج ہے علمی, وہ اپنا کام کر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا مفتی صاحب قبلہ نے بڑا پیارا, یوں سمجھیں اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے, کوزے کو سمندر میں بند کر دیا, ایسے ہی بولا جاتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ تو پڑھ رہے ہیں, لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا. یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے الٹا بولا ہے کہ آپ کی توجہ ہے. ماشاءاللہ ایک بندے کی توجہ نہ صرف ہوئی ہے بلکہ اس نے اصلاح بھی کر دی ہے میری. اللہ کرے سب کی اصلاح ہو جائے. کوزہ سمندر میں نہیں ہوتا, سمندر کوزے میں بند کرنا یہ کمال ہوتا ہے. سمندر میں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کوزے ڈالے جا سکتے ہیں اور وہاں سما جاتے ہیں. سمندر کو کوزے میں سمانا یہ کمال کی بات ہے جو ظاہراً تو انہونی ہے, ناممکنات میں سے ہے, لیکن اگر کوئی ایسا کر دے تو بندہ اس پر حیران ہوتا ہے. تو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں آسان لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں. علامہ مفتی صاحب, مفتی محمد زاہد صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. استقبالیہ خطبے میں ساری گفتگو کا نچوڑ بیان کر دیا, اور جو باقی کسر تھی وہ علامہ مدثر صاحب نے نکال دی. اب میں تقریر کیا کروں, میں اس کو سمجھانے کے لیے دو چار باتیں کرتا ہوں. اللہ کریم نے سب سے پہلے جو ساری کائنات میں اپنی طرف سے منتخب کیے ہوئے بندے تھے انبیاء, ان کو بلایا, ان کا اجلاس بلایا اور ان کے ذمے کچھ کام لگایا. یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. وہ کام کیا تھا؟ پہلی تو اللہ نے محبوب کی شان بیان کی تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جس کی تعریف رب کر رہا ہے وہ کتنی شان کم ہوگا. بڑا کسی چھوٹے کی تعریف کرے نا وہ کمال کی بات ہوتی, چھوٹا بڑے کی تعریف کرے نا یہ کوئی کمال نہیں. بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرے تو یہ تو ہوتا رہتا ہے, باپ میں کمالات ہیں, بیٹے نے وہ دیکھے اور بیان کر دیے. مرید اپنے پیر کے کمالات بیان کرے تو یہ تو ہے, واقعی اس نے اپنے پیر میں کمالات دیکھے, اس نے بیان کر دیے. وہ تو ایک عمر گزار چکا ہے, اس کا ایک تجربہ ہے, اس کا ایک علم ہے, اس علم کے مطابق اس کی جو خصوصیات ہیں, خوبیاں ہیں, وہ اس نے دیکھی اور بیان کر دی. ہاں البتہ جو شاگرد ہے یا مرید ہے یا بیٹا ہے, اس کی ابھی تک وہ کمالات اس کے اندر آئے ہی نہیں. اگر کوئی کمال اس کے اندر ہے اور اس نے ظاہر کیا ہے یا ابھی اس نے ظاہر نہیں کیا, وقت سے پہلے اس کے باپ نے بیان کر دیا, یا شاگرد کے کمال کو استاد نے بیان کر دیا, یا مرید کے کمال کو پیر نے بیان کر دیا, تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ بڑا پیر صاحب ایک چھوٹے کی تعریف کر رہا ہے. بھئی یہ تو کمال کی بات ہے, واقعی اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے. تو انبیاء کرام کو اللہ نے پہلے علم عطا فرمایا, پھر علم عطا فرمانے کے بعد محبوب کی تعریف کر کے بتایا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ساری ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کی شان بیان کریں, اس کا مقام بیان کریں, لیکن وہ کیسا ہوگا جس کی شان یہ بیان کر رہا. تو ان کے عقلوں میں, ان کی بصیرت میں, ان کی فراست میں, ان کے علموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا کہ وہ سب سے بڑی شان والا ہے جس کی شان میں سنا رہا ہوں. یہ پہلی تو اللہ نے خود تعریف کی اپنے حبیب کی. تعریف کے بعد اللہ کریم جل شانہ نے انبیاء کے ذمے لگا, تمہارے ذمے کچھ کام ہے, اس کی مدد کرنی, اس کے ساتھ اس پر ایمان لانا ہے. پھر اس کے بعد اگلا ایک حکم دے دیا جو بظاہر تو ہے انبیاء کرام کو, لیکن حقیقت میں وہ پیغام انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں کو دیا. فمن تولی بعد ذالک, جس نے یہ پیغام سننے کے بعد منہ پھیرا, جس نے یہ پیغام سننے کے بعد منہ پھیرا, فاولئک هم الفاسقون, وہ تو فاسقوں کی جماعت میں ہو جائے گا. بظاہر تو یہ خطاب نبیوں سے ہے, اے نبیو تم میں سے کسی نے اگر روگردانی کی میرے محبوب کی شان میں, نہ مقام کو بیان کیا, نہ شان بیان کی, نہ اس کی تعریف کی, تو تمہیں یہ سزا ملے گی. بظاہر یہ ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے.
اگر ہوتا نبیوں سے یہ خطاب تو لفظ اس میں شامل ہوتا فمن تولی بعد ذالک منکم. منکم کا معنی تم میں سے، گویا سامنے جن سے خطاب ہو رہا ہے ان کی طرف بات کر کے کہا گیا تم میں سے اگر کسی نے روگردانی کی تو سزا ہوگی. تو منکم کا لفظ تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے تو یہ بات ہی نہیں کی. ظاہر نبی ہیں، حقیقت میں اللہ نبیوں کے ذریعے ان کی امتوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہے. یہ نبی تعریف کریں گے، اگر تم نے میرے نبی کی تعریف سننے کے بعد، میرے محبوب کی تعریف سننے کے بعد اسی طرح اس کی شان کے مطابق کام نہ کیا تو پھر تم فاسقوں کی جماعت میں ہو جاؤ گے. تو بتائیے جو نبی پاک کی تعریف اس طرح نہیں کرتا وہ تو فاسق ہوا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو کرے ہی توہین وہ کون ہوا؟ جو اللہ کی بیان کی ہوئی بات کو اسی طرح، شان کو اسی طرح بیان نہ کرے، نہ مانے، وہ تو ہو گیا فاسق. اور جو اپنی طرف سے توہین کے الفاظ شامل کر کے نبی کی توہین کرے وہ کیا ہوگا؟ علماء بیان کر رہے ہیں وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ چاہے 1000 بار کلمہ پڑھے اس کا کلمہ کام نہیں آئے گا. وہ ایک دن میں 5 نہیں 50 نمازیں پڑھے تب بھی کام نہیں آئے گی، 500 نمازیں پڑھے تب بھی کام نہیں آئیں گی. قلندر لاہوری کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، مصور پاکستان ہے، اور اس کے بارے میں بڑے بڑے جو علم والے وہ کہتے ہیں یہ قلندر ہے، درویش ہے. نہ صرف مصور پاکستان ہے بلکہ مفکر پاکستان ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. تو پتہ چلا نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، روزہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے، حج کرنے والا مسلمان نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والا مسلمان نہیں ہے. حالانکہ اسلام یہ سب کچھ بیان کر رہا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جبکہ قلندر لاہوری کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا بھی پھر کون ہوتا ہے مسلمان اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے والا نہیں ہوتا تو کون مسلمان ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہ جب تک کٹ مرے خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یعنی ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ نبی پاک کی عزت پر کٹ مرنے کا جذبہ ہے. وہ ہے تو نماز بھی قابل قبول ہے، وہ ہے تو روزہ بھی قابل قبول ہے، وہ ہے تو حج بھی قابل قبول ہے، وہ ہے تو زکوٰۃ بھی قابل قبول ہے، وہ ہے تو صدقہ بھی قابل قبول ہے، وہ ہے تو ساری عبادات ہی قابل قبول ہے. اگر مر مٹنے کا حضور کے نام پر جذبہ نہیں ہے تو کسی کام کی نماز نہیں، کسی کام کا روزہ نہیں، کسی کام کی حج اور زکوٰۃ نہیں، سب کچھ بیکار ہے. بلکہ ان الفاظ میں جو لفظ ہیں وہ قرآن حدیث کے مطابق پورے نہیں ہیں. یہ تو کہتا ہے کامل ایمان نہیں ہو سکتا، یعنی نامکمل تو ہے نا، ایمان ہے لیکن نامکمل ہے، کامل نہیں ہے. جبکہ حضور فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد سے محبت نہ کرے. آج ہمارے پاس ماں باپ ہیں، اولاد ہے، دوست احباب دنیا ہے، ہمیں محبت ان کی ہے. سرکار کی محبت اور ان کی محبت کا موازنہ کیا جائے نا تو میرے خیال میں 99 بندے فیل نکلیں گے. کوئی ایک 100 میں سے کوئی ایک اس پر پورا اترے گا جس کے دل میں اولاد کی، ماں باپ کی اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہیچ ہے، سرکار کی محبت زیادہ ہے. 99 بندے ایسے ملیں گے 100 میں سے جو اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جب ناموس رسالت کی باری آ جائے تو وہ پیٹھ پھیر کر نکل جائیں گے، ان کا کلمہ ان کے کام آنے والا نہیں. یہ پیغام ہے تحریک لبیک کا جو آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم. قیامت کے دن اگر سارے کے سارے اس صف میں کھڑے ہوئے جس صف میں جہنم میں جانے والے لوگوں کی صف ہوگی تو بندہ حیران ہوگا، یار یہ تو نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، تو کیا وجہ ہے کہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اس کے نتیجے میں نکلے گا یہی کہ اس کے دل میں اپنے لوگوں کی محبت زیادہ تھی حضور کی نسبت، حضور کی محبت کم تھی. نبی پاک کی توہین ہوئی، اس کو غیرت نہیں آئی، اس کے باپ کی توہین ہوئی، اسے غیرت آ گئی. اللہ نہ کرے تیرے باپ کو، تیری ماں کو، تیرے بھائی کو، تیرے بیٹے کو گالی نکال دے اور آپ کہیں ہو خبردار میں مر نہیں گیا، میرے پیو نو میں کیا ہی، میں تیریاں فلاں کر دیاں گا، فلاں کر دیاں گا، اور کچھ غصے میں آ کر اسے تھپڑ رسید بھی کر دیں، ماریں بھی، تو یہ ہوئی باپ سے غیرت.
حلالی بیٹا جو ہے وہ اپنی غیرت کا اظہار کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی رہے، بیان کی جاتی رہے، اور علماء کرام اس کے لیے جیلوں میں بھی جائیں، تقریریں کریں، ان پر 4 شیڈول بھی لگے، پابندیاں بھی لگے، پرچے بھی ہوں، اور آپ کا مولوی نو تے عادت ہی ہے بس یہ تو دن رات انہوں نے جناب روڑا پایا ہے، کدے روڈ بلا، کدے کچھ کیتا ہے، کدے کچھ کیتا ہے۔ بھائی دیکھو بھائی اس کے پیچھے راز کیا علماء کرام اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے روڈ بلاک کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہڑتال اپنی جو ہے وہ ٹی اے ڈی اے کے لیے کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ بالکل حق بجانے میں آپ ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، اور اگر علماء نے کبھی آج تک اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے ہڑتال نہیں کی، جلوس نہیں نکالا، جب بھی نکالا حضور کی عزت کے لیے نکالا، تو پھر اگر علماء کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کے خلاف بھی بات نہ کریں، اور اگر آپ بات کریں گے تو میں قسم اٹھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں آپ کی کوئی نیکی آپ کے کام آنے والی نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جناب شیخ محمد طارق صاحب تشریف لائے، ہمارے پی پی 241 جو یہ چشتیاں کا حلقہ ہے اس کے جو ناظم اعلیٰ ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں جو بات سمجھا رہا ہوں ذرا اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ کل کو ممکنات میں سے ہے آپ میں سے کوئی بندہ کہہ دے ہمیں تو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی تو ہم خاموش رہ گئے، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اگر خاموش رہتے تو ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا، ہماری نمازیں برباد ہو جاتی، اس بات کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اگر کوئی عالم دین ہمیں بتاتا تو ہم بالکل آواز اٹھاتے۔ تو کل کو آپ یہ شکوہ ہمیں نہیں دے سکتے، ہم آپ تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات توہین ہو رہی ہے، حکمرانوں کا کام ہی یہی ہے۔ آج میں عارف والا میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں گفتگو چل رہی تھی، ایک وہ پیر صاحب کہہ رہے تھے جی یہ سرکاری بندہ ہے، تعارف کروا رہے تھے نا، میرا بھی کروا تو ایک بندے کا یہ سرکاری بندہ ہے۔ تو وہ بات اصل میں کیا ہوئی، میں نے وہ جنازہ ایک پڑھنا تھا، اس جنازے میں ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا جی یہ بندہ جس نے جنازہ پڑھایا ہے یہ ابھی چند دن پہلے، اس سے پہلے تو یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا تھا، میرا اس سے بڑا اختلاف تھا، بعد میں یہ سیفی برادران کے ساتھ چلا گیا۔ وہ فیض آباد منڈی کے جو پیر کیا نام ہے ان کا، سید افضل شاہ صاحب ہیں غالباً، وہ اس کے ہیں خلیفہ ہیں میاں محمد انفی سیفی کے، ان کے پاس رہا اور میرے ساتھ اس کی بات ہوئی، کہنے لگا میں نے تو سمجھا تھا ولایت ختم ہوگی، میں نے ولی کامل اپنی زندگی میں دیکھا ہے، وہ شاہ صاحب کا نام لے سیفی پیر کا۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، آپ تو ادھر ادھر پھرتے تھے اور مسلکوں، ان کا نہیں میں بٹکا ہوا تھا، اب میں سیدھا ہو گیا۔ تو میں نے اس کو کہا جناب یہ پہلے تو یہ تھا تو اب ایسے، تو اب کیسا ہے؟ میں نے اس لیے نماز پڑھ لی، جنازہ اس کے پیچھے کہ یہ ہمارے مسلک کا بندہ ہے۔ اس نے کہا جی کبھی کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ادھر ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا، کیونکہ اس کی ماں فوت ہوئی تھی، اس کا حق تھا نا جنازہ پڑھانے کا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، وہ جو بندہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میں اہل سنت سے ہوں۔ تو پیر صاحب نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم تو ساروں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت یہ جملہ کہا جی یہ سرکاری مذہب ہے، اس کا مذہب جو ہے وہ سرکاری ہے، یہ مذہب اس کا اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا سرکاری مذہب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہندوؤں کو بھی بھائی کہنا پڑتا ہے، سکھوں کو بھی بھائی کہنا پڑتا ہے، مرزائیوں کو بھی بھائی کہنا پڑتا ہے، وہاں سب کو ماننا پڑتا ہے۔ میں نے پھر نام لے کر کہا، میں نے کہا جناب نواز شریف صاحب نے یہ جملہ کہا تھا کہ مرزائی ہمارا ایک اثاثہ ہے اور وہ ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے کہا اگر نواز شریف اثاثہ اور بھائی سمجھتا ہے تو یہ سرکاری بندہ تھا نا، اس لیے اس نے کہہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے بعد 30 بندے دنیا میں آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ دار اسلام سے خارج ہوں گے، پکے کافر ہوں گے۔ کافروں کو اپنا بھائی کہنے والا سرکاری ہو سکتا ہے، وہ مذہبی بندہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہ بھی سرکاری بندہ ہی لگتا ہے۔ اس نے کہا بھئی میں سرکاری تو نہیں ہوں، لیکن میں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سرکاری طور پر نبی پاک کی توہین دن رات ہو رہی، کبھی وزیر اعظم کر رہا ہے، کبھی صدر کر رہا ہے، کبھی گورنر کر رہا ہے، کبھی وزیر اعلیٰ کر رہا ہے، کبھی کوئی جناب ڈی سی کر رہا ہے، کبھی اے سی کر رہا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے نبی کی بات کرتے ہوئے کہ کون سے الفاظ استعمال کرنے، وہ اپنے آپ کو جناب فواد چودھری ڈبو جیسا بندہ اگر یہ بکواس کرے کہ ہم خادم حسین رضوی سے زیادہ مسلمان ہیں، ہم خادم حسین رضوی اور ان مولویوں سے زیادہ دیندار ہیں، تو بتائیے پھر
کون دیندار ہوگا؟ وہ جس نے الف الحمد شریف سے لے کر والناس تک سارے کے سارے وہ سیغے بھی بتا دیے، صرف و نحو بھی بتا دیے، اس میں کون سا اسمیہ اور کون سا فعلیہ ہے وہ سارے بتا دے، تو کہے جی مولویوں جیسا تو ہم بھی مسلمان ہیں، اگر یہ چلے گئے جنت میں تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ ایسے جملے کہنے والا بندہ کبھی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ تو کرتے ہیں توہین، انہوں نے تو نبی پاک کی کارٹون بنا دیے، خاکے بنا دیے۔ علامہ خادم حسین رضوی باقاعدہ باہر نکلے کہ نبی پاک کی توہین سرکاری طور پر کی ہے فرانس نے، ہم فرانس کے خلاف سرکاری طور پر نکل رہے ہیں اور گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ سرکاری طور پر واک آؤٹ کیا جائے، اس کے سفیر کو نکالا جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نہیں ہم نے ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں، ہمارے ان سے تعلقات ہیں، کاروبار ہیں، ملک دیوالیہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ گویا ملک بچایا جا سکتا ہے، نبی کی عزت پر بات نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر ایمان رہ گیا، ایمان رہ گیا باقی۔ وہ کہیں جناب ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، ہم جناب وہ سارا دن اس کے پاس، بلکہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، اس تسبیح کو کوئی فائدہ ہے؟ نماز کا کوئی فائدہ ہے کہ نبی پاک کی توہین ہو، توہین کرنے والے کو ہم کہیں نہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کہہ سکتے، تو پھر وہ نماز کس کام کی؟ کوئی ہے فائدہ؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کی تخلیق کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کی جائے، حضور کی محبت کو عام کیا جائے، حضور کی محبت کو اپنایا جائے۔ اگر وہ ہے تو پھر سب کچھ کامیاب ہے، اگر وہ نہیں ہے، نہ نماز کام کی، نہ روزہ کام کا، نہ کلمہ کام کا، نہ حج زکوٰۃ کام کی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وہ لائن میں لگے ہوں گے، جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا، یہ تو نمازی بندے تھے، تو وہ کہا جائے گا کہ حضور کی توہین ہوئی، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، ان کا ایمان سرے سے ہی ختم ہو گیا۔ نامکمل نہیں رہتا، حضور کی توہین ہونے کے بعد بندہ چپ کر جائے تو وہ ایمان نامکمل نہیں رہتا، سرے سے ختم ہو جاتا ہے، سرے سے ختم ہو جاتا، اس کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے حضور کی غیرت کا ہونا ضروری ہے، غیرت رسول ہے تو ایمان ہے۔ خدا نخواستہ نمازوں میں کمی آ گئی، بچت کی امید ہے، روزوں میں کمی آ گئی، بچت کی امید ہے۔ میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں اور ذمہ دار سٹیج پر بیٹھا ہوں اور ذمہ دار لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، ذمہ دار جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں یہ جملہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نمازوں میں، روزوں میں، حج زکوٰۃ میں کمی ہوئی اور حضور کی غیرت پر کمی نہ ہوئی تو بچت کی نہ صرف امید ہے بلکہ یقین ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ نبی پاک کی غیرت نہ ہوئی تو ہین کرنے والے کرتے رہے اور بندہ چپ کر جائے، نمازوں پہ نمازیں پڑھے جائے، نمازوں پہ نمازیں، وہ نمازیں کام نہیں آئیں گی۔ یہ میں بنیادی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ میں اب جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ تو ہو گئی انبیاء سے بات، چونکہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی اور تخلیق کرنے کے بعد جو سب سے اعلیٰ جماعت تھی، ماشاءاللہ حضرت علامہ محمد سلیم چشتی صاحب جلوہ گر ہوئے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے جو اعلیٰ جماعت تھی وہ تھی فرشتوں کی۔ شعر بھی پڑھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنے، یا علی لبیک لبیک یا رسول اللہ، کیا کہنے جی، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تسی کمال کیتا ہے یا انہوں نے کمال کیتا ہے؟ اچھا چلو یہ بعد میں بات کریں گے۔ علامہ جناب قاری عمران رسول صاحب بورے والا سے آئے، بہت بڑے ثنا خان ہیں ملک پاکستان کے، بہت بڑے ثنا خان ہیں، بڑی بڑی محفلوں میں، میں یوں کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ لاکھوں ایک ایک محفل سے لے جانے والے، لاکھوں روپے ایک ایک محفل سے لے جانے والے، بڑی بڑی جو محفل نعت ہوتی تھی ان میں ہمارے یہ چوٹی کے نعت خواں ہیں، وہ آ گئے، میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف کر کے میں آخر میں ان سے نعت ضرور سنوں گا کہ بولا آپ نے نعت سنانی ہے ہمیں، محبت جی توجہ فرمائیے۔
اللہ تعالیٰ نے پھر باقاعدہ مخلوق بنائی، اور مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی نا، جن کو فرشتے کہتے ہیں، جن کو، ان فرشتوں کو اللہ نے اجلاس بلا لیا۔ اجلاس بلا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بات کی، فرمایا میں اپنا نمائندہ، اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن میں پہلے سپارے میں مسئلہ موجود ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ نے مختصر جواب دیا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا اگلا، سبحان اللہ، لو جی 100 روپیہ آ گیا جی، وہ بھی سلیم صاحب کی طرف سے، یہ سبحان اللہ جی کمال ہو گئی۔ توجہ فرمائیے، علماء کرام کی خدمت کی جاتی ہے، یہ علماء ہمیں دے رہے ہیں، تو میں اس لیے کمال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کی عمر دراز فرمائے، جو اپنے بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا اس طرح پیار سے ساتھ نبھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں علماء عطا فرمایا جو صرف لینا نہیں جانتے، دینا بھی جانتے۔ اور میں یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ تحریک لبیک سٹی کے جو ذمہ دار ہے، آج کی پروگرام کے میزبان بھی وہی ہیں اور لنگر کا اہتمام کرنے والے بھی وہی ہیں۔ مجھے انہوں نے دکھایا کہ ہم نے لنگر کا بھی اہتمام کیا، گویا مولوی لنگر بھی کھلاتے ہیں، صرف کھاتے ہی نہیں ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ تو بات توجہ سے سنیے، میں مختصر کر رہا ہوں، میں اس گفتگو کو الحمدللہ 7 سے 8 گھنٹے کر سکتا ہوں، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ 25 سے 30 منٹ میں گفتگو سمیٹوں گا۔ بلا دیا، بلانے کے بعد اللہ نے کہہ دیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو ان کے ذہن میں تھا انہوں نے جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں چھوٹا سا مختصر جواب دے دیا، میں جو جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا، چپ کر گئے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا ظہور کیا، اللہ نے اپنا ظہور کیا، میں یہ جملہ بخاری شریف کی حدیث پاک میرے سامنے بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بھی جلوہ گر ہیں، مدثر بھی ماشاءاللہ بخاری شریف پڑھ رہا ہے، یہ دورہ حدیث کا طالب علم ہے، بلکہ فاضل ہے ماشاءاللہ۔ تو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بات حضور نے بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ اور اس کی تشریح باقیوں کی طرف میں نہیں جاؤں گا، مولوی اشرف علی تھانوی نے جو تشریح کی ہے، اشرف علی تھانوی دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم، جن کو وہ خود بھی لکھتے ہیں اور ان کے علماء بھی کہتے ہیں حکیم الامت، مولوی اشرف علی تھانوی، انہوں نے یہ تشریح میں جملہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے صورت میں ظہور فرمایا، اس صورت کا نام آدم رکھا۔ ظہور کا کیا معنی ہے؟ ظاہر ہونا، رب ظاہر ہوا، رب تھا چھپا ہوا، وہ ہوا ظاہر۔ یہ اشرف علی تھانوی کی تشریح سنا رہا ہوں آپ کو کہ رب نے اپنے آپ کو ظاہر کیا صورت آدم میں۔ جو پہلی اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ظہور کیا نا، اس بات کو علم کہتے ہیں۔ رب نے اپنے علم کا ظہور کیا صورت آدم سے، صورت آدم ہے سامنے، تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے وہ صورت آدم یعنی بندہ بنا کے نا، آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کے اس میں روح ڈال کے، یعنی آپ ہی سمجھ لو، زیادہ تشریح میں اس کی کرنے کے لیے کو بٹھا دیا کرسی صدارت پہ، آپ تو نظر نہیں نہ آتا، نہ آ رہا تھا، فرشتے تھے سامنے آدم تھا۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے فرشتوں سے سوال کیا، آواز آ رہی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا، آدم نظر آ رہا تھا، اللہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کی آواز آ رہی تھی، فرشتے سن رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ بڑا تمہارے پاس علم ہے، تم نے میرے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا تھا کہ یہ کرے گا وہ کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، تم نے میرے سامنے اظہار کیا تھا نا، اگر تم اتنے علم والے ہو، سچے ہو اتنے، تو ان چیزوں کے مجھے نام بتاؤ۔ انبئونی واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء ان تمام چیزوں کے نام۔ تو انہوں نے جواب میں کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وہ بولے تو پاک ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لا علم لنا ہمیں نہیں علم، الا مگر ہے، علمتنا اتنا جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔
بس اتنا علم تھا، وہ جو تو نے عطا کیا تھا وہ تیرے سامنے ہم نے سنا دیا، اب جو تو پوچھنا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے وہی سوال آدم سے کیا، فرمایا یا آدم انبئہم، اے آدم تو ان کو بتا۔ وہ آدم علیہ السلام نے بتا دیا، وہ نام بتائے، بلکہ ان کی صفات بتائیں، خاصیتیں بتائیں کہ یہ فلاں چیز ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے، سارا کچھ بتا دیا نا۔ تو اللہ نے جو ظاہر کیا وہ کیا؟ فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ زمین و آسمان کے غیب میں جانتا ہوں؟ قال الم اقل لکم، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا؟ انی، بے شک میں، اعلم، سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کے غیب، یعنی وہ جو چیزیں اللہ نے سامنے کی تھی وہ زمین آسمان میں چھپی ہوئی تھی، آج اللہ نے چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کر دی۔ ظاہر کرنے کے بعد فرمایا ان کا نام بتاؤ، ان کا نہیں پتا، فرمایا آدم تو بتا، اس نے بتا دیا، فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا تھا میں سب کچھ جانتا ہوں؟ یا اللہ اگر نام تو بتاتا تو ہم سمجھتے کہ تو جانتا ہے۔ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہو تو توجہ فرمائیں، اگر اللہ نام بتاتا تو پھر کہتا نا یہ زمین آسمان میں چھپی ہوئی تھی، لیکن مجھ سے تو چھپی ہوئی نہیں تھی، میں جانتا تھا، میں نے تمہیں نام بتا دیے۔ اللہ تو بولا ہی نہیں ان ناموں کے جواب میں، اللہ نے آدم سے کہا، آدم نے بتائے، فرمایا میں نہیں تمہیں کہتا تھا میں جانتا ہوں۔ گویا اللہ نے بتا دیا میرا جو علم تھا وہ آدم سے ظاہر ہو رہا ہے، آدم خود نہیں جانتا تھا، آدم کو یہ سب کچھ میں نے عطا کیا ہے، یہ میرے قرب خاص میں رہا ہے، میرا علم اس کو ملا ہے، میرے علم اس سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ خود نہیں بول رہا، ظاہر یہ ہے بول میں رہا۔ تو بھائی اگر آدم بولے تو اللہ اس کا بولنا اپنی طرف منسوب کرے۔ ہمارے علماء نے تو تحقیق کرنے کے بعد بتایا آدم اصل میں نہیں ہے، اصل میں جو ذات ہے وہ مصطفیٰ کریم آقا کی ہے۔ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام میں جو کچھ بھی ہے وہ جوہر ہے علم کے، یا آپ کے اندر جتنی شانیں ہیں یا آپ کے اندر جو فضیلتیں ہیں وہ حقیقت میں مصطفیٰ کریم آقا کی شان ہے۔ اور یہ علماء اس بات پہ گفتگو کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، میں اس پر جانا نہیں چاہتا، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم جل شانہ نے جب آدم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، انہوں نے جواب دے دیا، تو اللہ نے اگلی بات کر دی، فرمایا اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ سب نے سجدہ، فسجدوا جمع کسی کا، سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے بھی پوچھا، ابلیس سے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، اور اللہ نے فرشتوں سے بھی پوچھا تم نے کیوں کیا؟ تو سادہ سا جواب تھا، فرشتے کہتے اللہ تیرا حکم تھا ہم نے مان لیا، بس مسئلہ ختم۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا فرشتے جواب دے دیتے کہ تیرا حکم تھا ہم نے تیرا حکم مان لیا، لیکن یہ جواب نہیں دیا۔ جو مفسرین نے لکھا نا، جبریل نے کہا یا اللہ میں تیرا حکم سن کر پریشان ہو گیا تھا کہ تیرے سوا سجدے کے لائق تو ہے کوئی نہیں، تو حکم دے رہا سجدہ کر، تو یہ تو بڑا کام عجیب ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو میں نے کہا اس میں کوئی راز ہے، وہ راز تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو یا اللہ میں نے آدم علیہ السلام کے پورے جسم کو، پورے پتلے کو، پورے مجسمے کو غور سے دیکھا، پاؤں سے سر تک، سر سے پاؤں تک، میری سمجھ میں بات پاؤں تک نہیں آئی، پنڈلیوں تک نہیں آئی، گھٹنوں تک نہیں آئی، رانوں تک نہیں آئی، پیٹ تک نہیں آئی، سینے تک نہیں آئی، میں سمجھ نہیں سکا۔ جب میری نظر پڑی نا آدم علیہ السلام کے چہرے پر، اور چہرے پر جو پیشانی تھی، پیشانی میں نے دیکھا کہ کوئی نور چمک رہا تھا، تو مجھے سمجھ آ گئی آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا، جو اندر چمک رہا ہے اس کو سجدہ ہو رہا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام زندہ باد، آدم علیہ السلام کو سجدہ ظاہراً سجدہ تھا آدم کو، حقیقت میں سجدہ تھا محمد کو، نور مصطفیٰ کی صورت میں جو جلوہ گر تھے، جو اللہ کا نور تھے، جس کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں، نور کی صورت میں آدم کی پیشانی میں چمک رہے تھے۔ اس کی تشریحات بڑی ہیں کہ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ
ہمیں بھی دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، وہ تعظیم کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھو وغیرہ وغیرہ. تو آدم علیہ السلام سے پھر شیش میں، شیش سے پھر نوح میں، نوح سے پھر ادریس میں، ادریس سے پھر ابراہیم میں، پھر اسماعیل میں، پھر یہاں چلتا چلتا عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے سیدہ آمنہ کی گود میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے. وہ نور جو آدم کی پیشانی میں رکھا تھا وہ چلتا رہا، سارے انبیاء کرام کو فیض دیتا دیتا دنیا میں جلوہ گر ہو گیا. اصل میں یہ جو نور محمد ہے، حقیقت میں یہ نور خدا ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ جس کو رب نے خود بیان کیا، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس آ گیا اللہ کا نور. وہ جس کو ہم نور محمد کہتے ہیں نا، حضور کا نور ہے، وہ نور حقیقت میں اللہ کا نور ہے. اللہ نے اپنی چمک دکھانے کے لیے سورت محمد میں وہ روشنی عطا فرما دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، اور باقی ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد مصطفیٰ کی معرفت ہے. میں یہ جملہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ مجھے یوں سمجھیے کہ جو بابا جی نے خاص اسباق پڑھائے تھے نا، بابا غلام میر علی صاحب نے، ان سبقوں میں سے ایک سبق ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے تم محمد کو پہچانو، تم محمد کو پہچانو، اور محمد کو پہچان لیا تو تم نے مجھے پہچان لیا. وہ کام بابا خادم رضوی نے کیا ہے. وہ پہچان گئے، اور پھر پہچان کر انہوں نے پھر دنیا والوں کو پہچاننے کے لیے بلا لیا. وہ جو کام کرنا چاہتے تھے کر گئے. اور یہ تمام علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کی نہیں. اہل سنت کے علماء یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنا کام خادم حسین رضوی نے 4 سالوں میں کیا ہے نا، سارے علماء مل کر 400 سال محنت کرے تو اتنا کام نہیں کر سکتے. تو اتنا کام جو 400 سال میں سب علماء مل کے نہیں کر سکتے، وہ 4 سالوں میں خادم رضوی نے کیسے کر دیا؟ وہ اس لیے کیا کہ اسے معرفت مصطفیٰ نصیب ہو گئی. جس کو معرفت مصطفیٰ نصیب ہو جائے وہ حقیقت میں معرفت خدا نصیب ہو جاتی ہے. اور جس کو معرفت خدا نصیب ہو جائے، دنیا میں کوئی چیز ہے جو اس کے سامنے جو اس کو نظر نہ آئے یا اس کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے. زندہ باد زندہ باد. اگلی بات میں اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی، آپ نے اجمیر شریف میں آ کر ڈیرہ لگایا تو آپ نے جو علم شریعت تھا وہ بھی بیان کیا، علم طریقت تھا وہ بھی بیان کیا، علم معرفت تھا وہ بھی بیان کیا، جو حقیقت تھی اس کو بھی بیان کیا، جن کو جس کی ضرورت تھی ان کے سامنے وہ کیا. اور جہاں علم کی ضرورت نہیں تھی، یہ میں اگلا جملہ بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتھے ڈنڈے دی لوڑ سی بابے نے ڈنڈا بھی چلایا. آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں. جو تھا نا اجمیر شہر، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا مرکز تھا بت پرستی کا. اس وقت کے جو راجا تھے، بادشاہ تھے، وہ اجمیر میں رہتے تھے. اس وقت کا دارالخلافہ اجمیر تھا، حالانکہ آپ آئے دلی میں تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دلی میں تشریف لائے. دلی میں تشریف لائے، وہاں گورنر تھے یا وائس رائے تھے یا جو بھی اس وقت کی حکمرانی ان کے پاس تھی، انہوں نے کوشش کی اپنے تئی کہ بابے کو روکا جائے، ہٹایا جائے. یہ تو دن بدن دین پھیلا رہا ہے، لوگ اسلام کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، کفر ختم ہوتا جا رہا ہے، ہندوازم مٹتا جا رہا ہے. تو انہوں نے کوشش کی، لیکن جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوا نا، جو بندہ بھیجتے قتل کرنے کے لیے وہ چند لمحوں کے بعد مسلمان ہو جاتا، توبہ طیب ہو کے چلا جاتا. مقابلے کے لیے آتا تو وہ ہار کے واپس چلا جاتا. جب انہوں نے دیکھا نا ہمارا داؤ نہیں چلتا، انہوں نے پھر اپنے بادشاہ کو اجمیر میں پیغام بھیجا. اس وقت اجمیر کا جو بادشاہ تھا، ہندوستان کا جو بادشاہ تھا اجمیر میں جس کا تخت تھا، اور اس کو غالباً کہتے تھے راجہ پرتھوی راج، پرتھوی یا کوئی بھی نام ہوگا، پرتھوی یا پرتھوی ہے جو بھی ہے، اس کی طرف پیغام بھیجا. تو اس نے آ کر حضرت خواجہ صاحب کو کہا کہ تم جاتے ہو یہاں سے یا میں تمہیں سیدھا کروں، میں تمہیں نکالوں. بادشاہ کی اب مولوی سے ٹکر ہو گئی ہے. معین الدین مولوی تھے، عالم دین تھے،
مفسر قرآن تھے، محدث تھے، مفتی تھے، فقیہ تھے، بادشاہ کا مولوی سے آمنا سامنا ہو گیا، تم جاتے ہو اس جگہ کو چھوڑ کر کے تیرے ساتھ نپٹا جائے۔ آپ نے فرمایا 3 دن کی مہلت ہے تجھے، توجہ ہے، بادشاہ وقت کو آپ کہہ رہے ہیں، پرتھوی راج کو 3 دن کی مہلت ہے، دیکھتا ہے تو جاتا ہے کہ میں جاتا ہوں۔ جناب خادم حسین رضوی نے بھی کہہ دیا تھا ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ خاکوں کی نمائش رکتی ہے کہ نہیں رکتی۔ اپنے تئیں یہ ہار کے بیٹھے تھے، بابا جی اسلام آباد نہیں پہنچے، ان کی نمائش رک گئی تھی۔ وہ ہالینڈ کا جو بدبخت تھا نا، جس نے باقاعدہ پارلیمنٹ کا ممبر تھا ہالینڈ کا، اس نے کہا تھا، پتہ نہیں کیا بدبخت کا نام ہے، مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کیرٹ ہے یا جو بھی ہے، اس نے کہا تھا میں اسمبلی میں اس کا مقابلہ کرواؤں گا کہ کس نے سب سے گندے کارٹون بنائے اس کو انعام دوں گا۔ اسمبلی میں باقاعدہ مقابلہ کروانا تھا۔ بابا جی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ڈیٹ رکھ دی تھی کہ فلاں ڈیٹ کو میں مقابلے کے لیے حضور کے کارٹون جو ہیں وہ مقابلے پر منگواؤں گا، جس نے کارٹون بنایا ان کا مقابلہ کرواؤں گا۔ تو بابا جی نے لاہور سے شروع کیا تھا، تو وہاں کے صدر نے، وزیر اعظم نے، ہالینڈ کے نے اس بندے کو بلوایا، پارلیمنٹیرین کو، جو بھی اس بدبخت کا نام ہے، ابھی لڑکوں نے بتایا مجھے یاد نہیں ہے، اس کو کہا بھی تو کیا چاہتا ہے بھی ہماری آپس میں جنگ ہو جائے، لڑائی پڑ جائے؟ دیکھو پاکستان میں کتنا شور پڑ گیا ہے، عالم دین نکل کھڑے ہوئے، لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر انہوں نے آ کر ہمارے سفارت خانے پہ آگ لگا دی، پکڑ لیا، مار دیا ہمارے سفیر کو، پھر تمہارا کیا جائے گا؟ خبردار یہ کام ہم یہاں نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس نے باقاعدہ تقریر کی پھر پارلیمنٹ میں کہ خادم رضوی کی وجہ سے میں مقابلوں سے روک رہا ہوں، میں خادم رضوی کو قتل بھی کرواؤں گا، پھر اس کے قتل کروانے کے بعد مقابلہ پھر کرواؤں گا۔ پتہ چلا کہ غیرت مسلم زندہ ہو، بیٹھا پاکستان میں ہو تو ہالینڈ تک اس کی آواز گونجتی ہے۔ شکریہ۔ حضرت قبلہ معین الدین چشتی اجمیری نے وقت کے بادشاہ کو کہا 3 دن کی مہلت ہے، تو نے مجھے چیلنج کیا جاتا ہے کہ نہیں جاتا، میں تمہیں بتاتا ہوں 3 دن کے بعد دیکھیں گے تو جاتا ہے کہ میں جاتا ہوں۔ اس وقت جو غزنی کا بادشاہ تھا مسلمانوں کا، غزنی دارالخلافہ تھا مسلمانوں کا افغانستان میں، یہ جو ملک ہے غزنی ایک شہر ہے، اس کا جو وہاں کا جو تاجدار تھا اس کا نام تھا شہاب الدین غوری، شہاب الدین محمد غوری۔ وہ رات کو سویا پڑا ہے، بابا جی ڈنڈا لے کے پہنچ گئے، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات کر رہا ہوں۔ ڈنڈا کھڑکایا نا تو اس کی آنکھ کھل گئی، یعنی خواب دیکھ رہا ہے وہ، میں سویا پڑا ہوں، کوئی بابا جی آئے ہیں، انہوں نے ڈانگ کھڑکائی ہے، میری آنکھ کھل گئی، میں دیکھا کہ بابا جی سفید ریش بزرگ سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے چہرے پر اتنا جلال ہے کہ ڈر گیا بادشاہ۔ جناب کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا حکم؟ کہا میں اجمیر سے آیا ہوں، ہندوستان سے، معین الدین حسن میرا نام ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت تیاری کرو اور 3 دن سے پہلے ہندوستان پر حملہ کرو۔ رات کے وقت یہ بات سن کے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے اسی وقت حکم دے دیا فوج کو حکم دو چلیں، فوج چل پڑی۔ 3 دن کے بعد جب اسے خبر ملی پرتھوی راج کو کہ ہندوستان میں شہاب الدین محمد غوری داخل ہو گیا ہے 1,20,000 فوج لے کر، 1,20,000 فوج لے کر داخل ہو گیا ہندوستان میں حملہ کرنے کے لیے، اس نے 3 لاکھ فوج مقابلے کے لیے نکال دی، وہ خود سربراہی کرنے کے لیے پرتھوی راج نکلا۔ مقابلہ ہوا، پتہ نہیں وہ شہر کا کیا نام ہے جہاں پر یہ لڑائی ہوئی، اجمیر سے باہر بڑی دور، جی شاید ہو سکتا ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے۔ اس شہر میں لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں وہ پرتھوی راج قتل ہو گیا، مارا گیا،
اور مسلمانوں کی فوج نے فتح پائی اور انڈیا کی جو ہندوستان کی 3 لاکھ فوج تھی وہ بھاگ گئی. گویا جو 3 دن پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا نا کہ تو مجھے کہتا ہے یہاں سے نکل، جاتا ہے کہ تجھے میں نکالوں، تو آپ نے فرمایا تھا 3 دن بعد بتاؤں گا تو جاتا ہے کہ میں جاتا ہوں. تو صرف آپ نے وہاں ہندوستان سے نہیں نکالا، اس کائنات سے نکال دیا. اگر اللہ والے اٹھیں اور کہہ دیں نا کہ بتائیں گے تمہیں، پھر وہ میں جملہ اگلا کہہ کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں بول رہے ہوتے. وہ حضور کی عزت کے لیے جملہ بولنے والا ظاہراً بندہ ہوتا ہے، حقیقت اس زبان پر خدا بول رہا ہوتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں حدیث پاک ہے، احادیث میں یہ حدیث پاک ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کر کے اللہ فرماتا ہے میرا قرب پا، یہ حدیث قدسی ہے، میرا قرب پا لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. اور وہ میرا محبوب بننے کے بعد مقام یہ پا لیتا ہے کہ پھر اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں. ظاہراً ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی. قرآن میں موجود نہیں ہے کہ آصف بن برقیہ کو نے کھڑے ہو کر کہا جناب میں لا دیتا ہوں، وہ تخت آپ کو چاہیے ملکہ بلقیس کا، تو میں لا دیتا ہوں. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہتے ہیں آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ قرآن ہے. آنکھ جھپکنے سے پہلے اگر سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک عالم دین جس کو پورا علم نہیں ہے اس کتاب کا، زبور شریف کا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب وچوں کچھ علم میرے کو ہے، میں جناب کام کر دینا. کنی دیر چاہتا ہے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے تک نہیں. اگر سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک اللہ کا ولی، عالم دین، تھوڑا کتاب کا علم رکھنے والا، اگر وہ ملک شام میں بیٹھا، ملک سبا تک اس کی نظر بھی ہے اور وہاں تک اس کی رسائی بھی ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور ایک آنے واحد میں آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ 80 گز لمبا 40 گز چوڑا وہ تخت اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو حضور کی امت کے ولی کا کیا مقام ہوگا؟ زندہ باد زندہ. میں اس کا آخری فائدہ آپ کو بتاتا ہوں جو قرآن نے بیان کیا، اولیاء اللہ سے محبت کرنے کا، ان کے عرس منانے کا، ان کا ذکر کرنے کا. جو قرآن نے فائدہ بیان کیا وہ میں بیان کر رہا ہوں. جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ جو تمہارے سب سے گہرے دوست ہے نا، خلیل کی جمع اخلاء، خلیل کہتے ہیں سب سے گہرے دوست کو. ابراہیم علیہ السلام کا یہ لقب ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. اللہ نے وہی لفظ جو ابراہیم کے لیے بیان کیا تھا وہ بیان کر دیا. فرمایا الاخلاء، سب سے جو گہرے دوست ہوں گے، یومئذ، ایک دن آئے گا، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اسی لیے کہنے والے نے کہا نا جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. اچھا جی، بڑی دیر سے یہ بندہ کہہ رہا جی شعر سنا دیں، طرز لگا دیں. اچھا جی، آپ کا ذوق دیکھنا ہے. شاعر تو ثنا خان تو آپ ہیں، شعر تو آپ سناتے ہیں. جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے، او پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، او سونیاں رب رسول دیاں یاریاں نے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین.
قیامت دا دن ایسا دن ہوئے گا، اس دن گہرے دوست بھی نہ صرف دوستی چھڈ دین گے بلکہ الٹا دشمن بن جان گے۔ گہرے دوست دشمن بن جان گے۔ قرآن نے تو اس تو بھی اگلا مسئلہ بیان کر دیتا، فرمایا اے تو مڑ بھی تیری برادری نہیں، تیرا صرف یار ہے نا، خون تو نہیں نا تیرا، بیلی یہ محلے دار ہے، شہر دا ہے، تیری اون دے نال یاری لگ گئی، دوستی ہو گئی، تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس نے ساتھ چھوڑ دیا قیامت کے دن۔ فرمایا جو تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، تیرا بھائی ہے، تیری بہن ہے، تیری بیٹی ہے، تیرا بیٹا ہے، تیری بیوی ہے، قیامت کے دن وہ تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن فرار اختیار کر جائیں گے، بھاگ جائیں گے، دور ہو جائیں گے وہ جو تیرے باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی، بچے ہیں، نہیں تیرے رہیں گے، وہ بھی تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ یفروا، فرار اختیار کر جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اخی، امی، ابی، صاحبتی و بنی، 5 رشتے گنوائے ہیں قرآن نے، یہ بھاگیں گے، دور ہو جائیں گے، تجھے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ تیرا اپنا جو خون ہے یا جس کا تو خون ہے وہ تیرے نہیں رہیں گے۔ قرآن بیان کر رہا، میری بات نہیں۔ اور قرآن نے اس سے بھی اگلا جملہ کہہ دیا، فرمایا چلو یہ تو وجود تو دوسرا ہے نا، باپ ہے یا بیٹا ہے یا بیوی ہے یا بہن ہے یا بھائی ہے، یہ وجود تو دوسرا ہے نا، چاہے تیرا خون ہے، وجود تو دوسرا ہے، تیرا اپنا وجود تو تیرا ہے نا، جی یا اللہ فرما یہ بھی تیرا نہیں رہے گا۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تیرے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ پاؤں کہیں گے یا اللہ یہ ہم سے چل کے فلاں گندی جگہ پر گیا تھا، یہ تیرے ہاتھ کہیں گے یا اللہ اس نے ہم سے فلاں برا کام کیا تھا، ہم سے یہ زبردستی اس نے کروایا تھا، ہمیں اس کے متحد تھے، اس نے کروا دیا۔ تیرے ہاتھ تیرے خلاف بولیں گے، تیری ٹانگیں تیرے خلاف، تیرا وجود تیرے خلاف بولے گا، تیری زبان بند کر دی جائے گی۔ جب دوست نہیں رہیں گے، دشمنی میں بدل جائیں گے، ماں باپ نہیں رہیں گے، وہ بھی جواب دے جائیں گے، وجود اپنا ساتھ نہیں دے گا، یہ بھی مخالفت کرے گا، اس دن کام کون آئے گا؟ قرآن کہتا ہے الا المتقین، اس دن اگر کوئی کام آئے گا تو وہ جماعت ہوگی جن کو متقین کہتے ہیں۔ متقین کی جماعت جو ہے وہ کام آئے گی۔ اللہ متقین کون ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، یہی ایمان والے اور یہی متقی ہیں۔ قیامت کے دن کام آنے والے جو ہیں وہ متقی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، فرید الدین گنج شکر ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، قبلہ عالم ہیں، حضرت جناب غوث الاعظم ہیں، یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں یہ قیامت کو کام آئیں گے۔ پتہ چلا آج جن کا یوم منا رہے ہیں، آج جن کے تذکرے کر رہے ہیں، آج جن کے لیے ختم دلوا رہے ہیں، وہ قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ جس کی خاطر تو راتوں کو بھاگتا ہے، دن کو بھاگتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیٹیاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، یہ ادھر سے ٹھگی لگا لی، ادھر سے 2 نمبری کر لی، جی وہ بیٹا بیمار ہے جی اس لیے کر لی، وہ جی بیوی کہتی تھی میں نے فلاں سوٹ لینا ہے، پیسے نہیں تھے میں نے اس لیے یہ 2 نمبری کی، اور جن کی خاطر یہاں کام رہا یہ کام نہیں آنے، جن کو بلا کے بیٹھا یہ کام آئیں گے، ان کو بلانا، ان کو یاد رکھ، ان کے دن منا، ان سے محبت کر، قیامت کے دن جب تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ ساتھ نبھائیں گے۔ مشکات شریف میں حدیث پاک، اور مشکات حدیث کی وہ کتاب ہے جو تمام حدیثوں سے چن کر حدیثیں نکال کر اکٹھی کی گئی ہیں نا حدیثیں، اس کتاب کا نام مشکات شریف ہے۔ بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، نسائی سے، اعلیٰ ترین حدیثوں کی کتابوں سے اعلیٰ ترین حدیثیں نکال کر ایک کتاب بنائی گئی جس کا نام مشکات شریف ہے۔ مشکات کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ 2 لائنیں بنا دے گا، ایک گندے کی ایک اچھوں کی، نیکوکاروں کی بدکاروں کی، گناہگاروں کی نیکوکاروں کی، جنتیوں کی دوزخیوں کی، وہ علیحدہ لائنیں لگ جائیں گی۔ اللہ کے نیک بندے یہ متقین جو ہیں یہ جنت کی لائن میں جا رہے ہوں گے، جنت کی طرف۔ حضور فرماتے ہیں
وہ جو گناہگاروں کی لائن ہے نا، وہاں سے 2 بندے اس لائن کو توڑ کر بھاگ کر جنتی لائن کی طرف آ جائیں، اور وہاں ایک بندے کو پہچان کر کہیں کہ جناب آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم نے ایک بار آپ کو وضو کروایا تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، ہم نے آپ کو وضو کروایا تھا۔ دوسرا کہا کہ جناب میں نے آپ کو پانی کا گلاس دیا تھا۔ یہاں جس کے لیے تو دن رات پڑھتا ہے نا، وہ پتہ نہیں کام آئیں گے کہ نہیں، قرآن تو کہتا نہیں آئیں گے، اور قرآن کہتا ہے اور حدیث کہتی ہے کہ جن کو تو نے ایک بار پانی پلایا ہوگا زندگی میں، یا کبھی تم نے ان کو وضو کروایا ہوگا، وہ قیامت کو تمہیں نظر آئیں گے کہ یہ اچھی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف، میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ تو میں ان سے ذرا کہوں، دنیا میں میں تیرے کام آیا تھا، آج آپ ہمارے کام آئے۔ حضور فرماتے ہیں ان کو آ کر کہیں گے، وہ کہیں گے اچھا کیا چاہتے ہو؟ جی ہم نے پانی آپ کو پلایا تھا، ہم کو وضو کیا تھا، ہم مشکل میں ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں۔ لائن رک جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں وہ رک کر اس کی بات سنیں گے۔ جہنم کی طرف جانے والوں کی جنتی لوگ روک کر، حالانکہ اس دن ہر بندے کو ہوگی جلدی جلدی جائیں جی، لائن میں لگے، جنت میں پہنچے، یہ نہ ہو پیچھے سے کوئی آواز اور پڑ جائے، فکر پڑتی ہے کہ نہیں بندے کو؟ وہ جا رہے ہوں گے، رک جائیں گے، جہنم کی طرف سے آنے والوں کی بات سنیں گے۔ اگر وہاں یہ بات سنتے ہیں تو یہاں کتنی سنتے ہیں؟ یہاں تو ان کا کام ہی دن رات یہی ہے کہ آنے والے آئیں اور ان کی خدمت کی جائے اور ان کے دکھوں کا مداوع کیا جائے۔ قبلہ عالم خواجہ نور محمد ماروی نے جب اپنی جو دی تھی نا وہ خلافت، وہ حضرت شاہ سلیمان کو دی، تو آپ کی اولاد میں سے کسی نے یہ بات کر دی حضرت صاحب کو جو تو انہوں نے دیتا تھے ساڑھے واسطے، تو آپ نے فرمایا میرے دربار پر آنے والوں کے جوتے سیدھے کرتے رہنا، بھوکے نہیں مرو گے۔ پتہ چلا خدمت سے بادشاہی ملتی ہے، غلامی سے، تابعداری سے، خدمت کرنے سے مقام ملتا ہے۔ رکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ لائن کیوں رک گئی جنتیوں کی، یہ میرے پیارے بندے کیوں، ان کو کہو نا جنت کی طرف جائیں، وہ کہیں گے یا اللہ نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ وہ 2 بندے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ساتھ لے جاؤ، انہوں نے میرا دنیا میں ساتھ دیا تھا، آج میں ان کا ساتھ نہ دوں؟ یا اللہ یہ جہنم کی لائن میں ہے، میں جنت میں ہوں، یہ جا رہے ہیں جہنم میں، میں جنت کی طرف اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ان کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ اللہ فرمائے گا اچھا ان کو ساتھ لے جا، تجھے اجازت ہے لے جا ساتھ۔ قرآن کی اس آیت کی تشریح میرے نبی نے خود کر دی، فرمایا اس دن جب جہنم کی طرف جانے والے جا رہے ہوں گے، اللہ والوں سے محبت کرنے والے جنہوں نے پانی کا ایک گلاس پلایا ہوگا یا وضو کروایا ہوگا، اس جواب میں، اس سلے میں، پانی کے ایک گلاس کے سلے میں جنت لے لیں گے۔ وضو، ایک لوٹا وضو کروانے کے سلے میں جنت مل جائے گی۔ اگر ایک لوٹا پانی کا وضو کروانے سے، ایک گلاس پانی پلانے سے جنت ملتی ہے تو 500-700 یا 5-7 ہزار روپیہ لگا کے ان کا ختم دلوانے سے جنت نہیں ملتی۔ جی سبحان اللہ، بابا جی نے تو کہہ دیا ملے گی، تو انو میں لگ رہا ہے تسلی نہیں ہوئی۔ قرآن پاک سن کر، حدیث پاک سن کر، گفتگو سن کر آپ کو لگتا بھی تسلی نہیں ہوئی، اللہ والوں سے پیار کرنے کا کوئی فائدہ آخرت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ قرآن تو کہتا ملے گا۔ اگر قرآن پہ اعتبار ہے وہ تو میں نے سنا دیا، قرآن کہتا ہے اس دن کام نہیں آنا رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے، دوست یاروں نے، اس دن کام آنا تو اللہ والوں نے کام آنا۔ الا المتقین، وہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں جن کو متقی کہتے ہیں، وہ اس دن کام آئیں گے، باقی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور ہم خوش نصیب نہیں ہیں، ہماری ان سے دوستی ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے، ہم ان کے تابع دار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ آخر میں شعر سنا دیتا ہوں، اسی ذوق سے پھر آپ نے نعت سنانی۔ کہنے والا کہتا ہے چنگیاں چنگیاں نال ساڈا پیار ہے۔ داتا علی حجویری چنگے ہیں، غوث العظم چنگے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری چنگے ہیں، ان چنگوں سے ہم نے یاری لا لی ہے، لگا لی ہے، اس یاری کے صدقے ہمیں قیامت کے دن فائدہ ہوگا۔ چنگیاں چنگیاں نال ساڈا پیار ہے، او چنگیاں چنگیاں نال
नाल साडा प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। और तारीक़ लब्बैक के जिम्मेदारों को खुशखबरी सुना रहा हूँ, उन चंगों बंदों में एक नाम खादम हुसैन रज़वी का भी है, जो उनके संग मिल गए वो दुनिया में भी इज्जत पा गए, कब्रो हशर में भी इज्जत पा गए। चंगियां चंगियां नाल साडा प्यार है, चंगियां चंगियां नाल साडा प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरते रहना और सच्चों की संगत इख्तियार करना। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए, हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वो जमात है जिसका मिशन हुजूर की नामूस के लिए काम करना है, और सबसे ज़्यादा जो अहम काम है वो तहरीक लब्बैक ने ये करना है कि हुजूर का दीन तख़त पे लाना है। आपने नालियों खालियों के लिए वोट दे लिए 70 साल 72 साल से, आइंदा के लिए आप ये काम छोड़ दें। आप कहें कि जनाब हमने हुजूर के दीन को तख़त पर लाने के लिए ये पर्ची देनी है, वोट देना है। आप हुजूर के लिए एक पर्ची कुर्बान करके देखें उलमाए कराम फिर दुनिया में कैसा इनकलाब लाते हैं। और हम अपनी जिम्मेदारी पर ये जुमला नहीं कह रहे, अल्लाह के फरमान पर कह रहे हैं, जब हुजूर का दीन तख़त पे आएगा पूरी दुनिया में इनकलाब मुस्तफ़वी आ जाएगा। अल्लाह मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए, तहरीक को कामयाबी अता फरमाए। तहरीक के कारकुनों से तावन करें, अपनी इस मस्जिद का, इस हलके का एक बाकायदा यूनिट बनाएं, ताकि वो लोग जो यूनिट में आ जाएंगे 15-20 बंदे, वो बाकायदा फिर यहाँ काम करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनको आगाह करेंगे, उनको बताएंगे कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह हुजूर के दीन को तख़त पर लाने के लिए सियासत में आ रही है। जो सियासत मेरे नबी ने खुद शुरू की थी और जिसकी बुनियाद रख कर नबी पाक ने सबसे पहला बादशाह हज़रत अबू बकर को बनाया था, फिर उमर बने थे, फिर उस्मान बने थे, फिर मौला अली बने थे, फिर हज़रत इमाम हसन बने थे, और जब बारी आई हज़रत इमाम हुसैन की तो यजीद ने वो हुकूमत जो थी मस्जिद से निकाल कर पार्लियामेंट हाउस और वो जो ईवान सदर और वज़ीर आज़म उसे वहाँ ले गए। उन्होंने कहा मस्जिद अलहदा कर दो, हुकूमत अलहदा कर दो। उस दिन से ये हुकूमत मस्जिद से दूर हुई है, ज़िल्लत और रुसवाई आ गई है। नबी पाक ने मस्जिद से सियासत शुरू की थी, हज़रत इमाम हसन तक मस्जिद में रही है ये सियासत। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस बताए हुए रास्ते के मुताबिक मस्जिद में वापस आएगी फिर पाक हो जाएगी, जब तक मस्जिद में नहीं आएगी ये पलीत ही रहेगी, बाहर ही रहेगी। खादम हुसैन रज़वी ना सिर्फ मुल्क को पाक करना चाहते हैं बल्कि सियासत को भी पाक करना चाहते हैं। इसमें झूठ नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। ये तब होगी जब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ देंगे। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह कामयाब होगी, हुजूर का दीन कामयाब होगा, हुजूर का इस्लाम कामयाब होगा। हमारा एक ही मकसद है कि हुजूर का दीन कामयाब हो, हुजूर का इस्लाम जो है वो कामयाब, निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए बिला ताख़ीर बिला। मेरे बरादर मुकर्रम जनाब कारी इमरान रसूल साहब आलमी अवार्ड याफ्ता सना खान, वो अपनी सुर में आपको नाते मुस्तफ़ा सुनाएंगे। आपने न सिर्फ मोहब्बत से तवज्जो से सुनना है, लेकिन जितना सफ़र करके आए उस सफ़र के मुताबिक आपने इनको दाद भी देनी है, इमदाद भी देनी है। अल्लाह हम सबको मोहब्बत रसूल अता